نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله ومولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ عزیزان محترم، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جیسا کہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، قرآن و احادیث میں ذی الحجہ کی جو ہے بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اسی عنوان سے آج میں آپ کے سامنے لب کشائی کی جسارت کروں گا۔ ذی الحجہ اس کے معنی ہے حج والا۔ جب ایک بندہ ایک دفعہ حج کرتا ہے تو اس کو حج والا کہا جا سکتا ہے، حاجی صاحب کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینہ کو ذی الحجہ کہتے ہیں، یا تو یہ حا کے زیر کے ساتھ ہوگا ذی الحجہ، اس کے معنی سال کے، کیونکہ یہ مہینہ سال کے آخر میں آتا ہے، سال کا اس پر اختتام ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھولے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنے در پر پلٹنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمانوں میں کچھ زمانے خاص مقرر فرمائے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر نہیں پیدا فرمایا، انبیاء علیہ السلام تمام انسانوں سے جو ہے اعلیٰ و افضل ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام و اہل بیت، اولیاء اللہ اعظام، یہ سب انسانوں سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ اسی طرح روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب برابر پیدا نہیں کیا۔ جو مقام، جو عظمت، جو مرتبہ حرم مکی اور حرم مدنی اور مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے، وہ دنیا کے کسی اور خطے کو اور ٹکڑے کو جو ہے وہ حاصل نہیں۔ اور جو مقام اور شرف اللہ تعالیٰ نے معابد اور مساجد کو عطا فرمایا ہے، وہ روئے زمین کے کسی اور حصے کو نہیں۔ اسی طرح زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ زمانہ ایسا خاص مقرر فرمایا ہے، قرب کا اور بخشش و مغفرت کا، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو ان زمانوں میں سے ایک زمانہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اسی طرح یہ ذی الحجہ کے جو ہے شروع کا عشرہ، یہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس طرح کے عظمت و فضیلت والے انسان بھی پیدا کیے، جگہ بھی پیدا کیے، اور زمانے میں بھی کچھ زمانہ خاص کر دیا، تاکہ یہ انسان، میرا بندہ جو ہے، ان فضیلتوں کو، ان عظمتوں کو، رفتوں کو دیکھ کر میری طرف، دربار کی طرف جو ہے پلٹ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ تو جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی، سورہ فجر کی یہ آیات ہے۔ تو اکثر مفسرین حضرات نے فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں سے مراد جو ہے یہ ذی الحجہ کے جو ہے 10 راتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے شان والے ہیں، بلندی والے ہیں، عظمتوں رفتوں والے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ چیز بھی بڑی عظمت والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان دنوں میں سے، ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھا، وہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے سال روزے رکھے۔ اور ذی الحجہ کے جو ہے راتوں میں کوئی کسی ایک رات میں عبادت کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر کی عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ عشرہ ذی الحجہ میں اتنی فضیلت رکھی ہے تاکہ یہ میرے بندے میری طرف لوٹ کے آئیں۔ تو انسان جو ہے دنیا کے کاموں میں، اپنے کام میں، مصروفیات میں، گھر بار میں، کاروبار میں، ملازمت میں، تجارت میں،
اتنا مصروف ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتنا الجھ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے بندے کو پتہ لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان زمانے میں اتنی فضیلت رکھی ہے، اتنا ثواب رکھا ہے، تو انسان جو ہے پھر وہ اپنے کام کو، کاروبار کو، ملازمت کو جو ہے مختصر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وقت نکالتا ہے۔ جیسے کہ ہم رمضان جیسے ابھی گزرا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کتنا مصروف ہوتا ہے، لیکن اللہ کے بندے رمضان المبارک میں سارے کام کاج جو ہے اپنے مختصر کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ وقت دیتے ہیں، نماز میں، عبادات میں، تلاوت میں جو ہے بندے لگے رہتے ہیں۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ کی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو ہے ذی الحجہ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ زیادہ فضیلت والا ہے ان 10 دنوں سے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت سے جو ہے جہاد بھی جو ہے زیادہ افضل ہے، ہاں اللہ یہ کہ جو اللہ کے راہ میں نکلے اور کچھ واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال، سب یعنی اپنی جان جو ہے اللہ کے حوالے کر دے، شہادت پالے، تو وہ فضیلت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں یہ اتنے عشرہ ذی الحجہ فضیلت والا عطا کیا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کثرت سے تسبیح، تحلیل، تحمید، اس کا جو ہے ورد رکھنا چاہیے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ بندہ جتنا بھی یہ پڑھتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں جو ہے نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔